الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج کا ماحول کیا ہے کہ ہم پر دنیا کا غلبہ، دنیا کی چیزوں کا غلبہ اور آخرت سے دوری پیدا ہوتی جا رہی، اور دنیا کے اندر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کسی بڑے سے میرا تعلق ہو جائے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی کارپوریٹر ہے، کیا اس سے میرا تعلق ہو جائے اور وقت آنے پر وہ میرے کام آئے۔ بلکہ کسی ایم ایل اے صاحب نے اگر کسی ریلی میں کسی کا نام لے لیا تو وہ پھولے نہیں سماتا کہ لاکھوں کے مجمع میں ایم ایل اے صاحب نے میرا نام لیا۔ اس کے اوپر وہ واٹس ایپ پر اور بہت سے لوگ اخبار میں بھی چھپواتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے میرا نام ہو جائے، حالانکہ اس سے نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ دور کی بات، وہ ایک شک والا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں رب العالمین، شہنشاہ کائنات، سارے جہاں کا پالنہار، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہمارا اور آپ کا رب اعلان کر رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہاں ایم ایل اے صاحب کے دل میں تھوڑی جگہ بنانے کے لیے، تھوڑا وہ ہمیں یاد کر لیں، ہمارا نام لے لیں، بہت سارے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، بہت سارے روپے اور مال اور چیزیں خرچ کی جاتی ہیں، اور دنیا بھر کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ میرا تعلق ہو جائے، اور یہاں ہمارا رب اعلان کر رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج ہمارا کسی سے تعلق ہوتا ہے تو کہنا پڑتا ہے ہمیں یاد رکھیو، ارے بھائی فون کرنا، کبھی ہمیں بھی یاد کر لینا، یعنی تعلق والوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ لیکن یہاں رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا میرے بندو جہاں تم مجھے یاد کرنے بیٹھ جاؤ گے سمجھ لو میں نے تمہیں یاد کر لیا، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رب العالمین تو مجھے یاد کر، ہمارے مسئلے کو حل کر، میری دنیا اور آخرت کے معاملات کو حل کر، نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جہاں تو بیٹھ جائے گا، جنگل میں، بیابان میں، گھر میں، روڈ پر، سڑک پر، مسجد میں، باہر، کہیں بھی، تنہائی میں، لوگوں کے مجمع میں، جہاں بھی تو مجھے یاد کرنے بیٹھ جائے گا یوں سمجھ رب العالمین تجھے یاد کر رہا ہے، اور ہم اللہ کو فرش پر یاد کریں گے، میرا مالک میرا رب عرش پر ہمیں یاد کرے گا۔ ہم انسانوں کے جھمیلوں میں، دنیا کی یعنی کے جھمیلوں میں اور مشغولیوں میں یاد کریں گے، ہمارا رب معصوم فرشتوں کی جماعت کے درمیان ہمیں یاد کرے گا۔ یہ اللہ کا ذکر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھنے یہ نہیں ہے صرف، یہ تو مذاق ہے۔ آج مذاق بھی مسلمان نہیں کر پا رہا ہے۔ ذکر کا نام خالی تسبیح پڑھنا نہیں ہے، دلوں کی دنیا بدل دینے والا یہ ذکر ہے۔ دلوں کی دنیا اور دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو اللہ کی یاد ہے، بلکہ ساری عبادتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، دنیا سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، کہا نماز کیوں ہے؟ میری یاد کے لیے، اور اگر اللہ یاد ہی نہیں آیا تو ہزاروں رکعتیں، ہزاروں نمازیں میری اور آپ کی ایسی ہو رہی ہیں کہ نماز اللہ کے لیے تھی، اللہ اکبر کہہ کر میں نے نیت باندھی، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سب کچھ کیا، 4 رکعت کی نماز پڑھ ڈالی، نماز اللہ کے لیے تھی لیکن اللہ ہی یاد نہیں آیا۔
تو ہر ساری عبادتوں کا خلاصہ اللہ کی یاد ہے. زکوٰۃ بھی اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہر عمل گویا ذکر ایسی عبادت ہے کہ ہر عمل کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اور دوسری بات، ہر عبادتوں کا وقت طے ہے، ذکر کا کوئی وقت طے نہیں ہے. نماز وقت پر پڑھی جائے گی، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، اور عبادتیں اور وقت میں. روزہ رمضان میں جب اس کا وقت آئے گا، زکوٰۃ سال پورا ہونے کے بعد دی جائے گی، حج جب زندگی میں فرض ہوگا تب اس کے وقت میں ادا کیا جائے گا. لیکن ذکر کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا، 24 گھنٹے. بس جہاں پر منع ہے یعنی بیت الخلاء وغیرہ میں وہاں نہیں ہوگا، باقی 24 گھنٹے اینی ٹائم آپ ہر جگہ اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ٹائم اور کوئی ویلیڈیٹی اللہ نے طے نہیں کی. اور عقل مندوں کی شان، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان اللہ کا ذکر ہے. دنیا والے عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ ہوشیار، جو بڑا چیٹر ہو، بڑا چالاک ہو، جھوٹ بول کر، دھوکے دے کر دنیا کا مال حاصل کرنے والا ہو. اس کی ٹوپی اس کے سر، اور شارٹ کٹ راستے سے لکھ پتی اور کروڑ پتی بن گیا تو کہیں گے بڑا ہوشیار ہے. ایک باپ بھی، بے دین باپ بھی اپنے دیندار اولاد کو یہ کوسے گا کہ دیکھ فلاں کی اولاد راتوں رات کروڑ پتی بن گئی، حالانکہ معلوم ہے وہ چیٹر ہے، دھوکہ دے کر اس نے جو ہے اس طرح غلط راستے سے مال کمایا ہے. لیکن عقل مند قرآن کہہ رہا اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. انسان کی پوزیشن تین ہی تو ہوتی ہیں، کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا. تو عقل مند کون؟ جو تینوں پوزیشنوں میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے عقل مند. دنیا والے کہیں گے جو بڑا چیٹر ہے وہ عقل مند. میرا رب کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، جو مجھے ہر حال میں یاد کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی، اور بستروں پر لیٹ کر بھی، ہر حال میں جو مجھے یاد کرنے والے ہیں وہ عقل مند ہیں. تو ہمیں اللہ ایسا عقل مند بنا دے، اور دنیا کے غلط جھمیلوں میں اللہ ہمیں عقل بند بنا دے. جو چیزیں غلط ہم نے ذہنوں میں اور دماغوں میں بھر رکھی ہے، ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، اللہ کا سب فارمیٹ ہو جائے اور اللہ کی یاد دلوں میں اور ہر رگ و پے میں بس جائے. ہاں، اور عجیب و غریب بات، وقت بہت ہی کم ہے. یہ تو 2-4 ہفتے لگاتار چلنے والا معاملہ ہے. بہت ہی اہم باتیں صرف بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اولو العزم پیغمبر بنایا، زبردست نبی بنایا، اور انہوں نے درخواست کی تو بھائی کو بھی. دنیا میں کسی بھائی نے اتنا بڑا احسان نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون پر احسان کیا کہ نبی بنوا دیا، درخواست کر کے اللہ سے نبی بنوا دیا. لیکن جو فرعون کے دربار میں اللہ رب العالمین بھیج رہے ہیں دعوت کے لیے، اللہ کا کلمہ لے کر جا رہے ہیں، اللہ کی تبلیغ اور دعوت لے کر جا رہے ہیں، اللہ کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پورے طور پر رب العالمین کی توجہ اور اللہ کی مدد یقیناً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. پھر بھی ہدایت کیا دے رہے ہیں؟ سنیے، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. عجیب، رب العالمین آپ کا کلمہ لے کر جا رہے ہیں، آپ کے کام کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کی دعوت دینے جا رہے ہیں، تو آپ ہی نے بھیجا ہے. پھر بھی کہہ رہے نہیں نہیں، میں نے بھیجا ہے تو کیا ہوا؟ میرے ذکر سے غفلت بالکل برداشت نہیں ہوگی. تم مجھے بھول نہیں سکتے، میری یاد کو ٹھکرا نہیں سکتے، چاہے میرے کام کے لیے جا رہے ہو اور میں نے تمہیں دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے. لیکن ولا تنیا فی ذکری، میری یاد سے غفلت نہیں چلے گی، برداشت نہیں ہو سکتا. ارے یہ تو چھوڑو، میدان جنگ میں جب جان پر آ بنی ہو، سامنے موت کھڑی ہو، دشمن سامنے ہو، اور ایک پل کے لیے سکون اطمینان نہ ہو، تو کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے تو جم جاؤ، مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ. لیکن صرف جمنا کافی نہیں، جمنے کے لیے جو ہتھیار ہیں، جمنے کے لیے جو راستہ ہے، جمنے کے لیے جو راستہ اور طریقہ ہے،
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اور یاد کرنا نہیں، بہت کرنا پڑے گا۔ اللہ میاں سامنے موت ہے، دشمن ہے، خطرہ ہے، یعنی سانس لینے کا وقت نہیں ہے، کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، اب بھی اگر مجھے یاد نہیں کیا تو ثابت قدمی اور آگے کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ ثابت قدمی جمنا ہے اور کامیابی حاصل کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مشہور تفسیریں مفسرین نے جو لکھی ہیں، خلاصہ اور نچوڑ اگر ہم نکالیں گے، عام طور پر 7 تفسیریں اس آیت کی ملتی ہیں، اور شاید 1-2 میں ہی وقت، بلکہ وقت ہو ہی رہا ہے، تو 1-2 تفسیریں میں بیان کر دوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ میرے بندو تم میری اطاعت کرو گے، میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پر لگا دوں گا۔ تم میری مانو گے، ساری مخلوق کو تمہاری ماننے پر میں ان کو تیار کر دوں گا۔ اگر تم نے میری نہیں مانی تو مخلوق بھی تمہاری نہیں مانے گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میری بیوی فرما بردار تھی، بہت میرا خیال رکھتی تھی، کبھی جواب نہیں دیتی تھی، آج میں نے گھر جا کر صرف پانی مانگا تو سامنے سے جوالا مکھی پھٹ پڑا، آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ آج وہ سنایا ہے کہ پورے 12 سال کا جو ہے کچا چھٹا سامنے آ گیا۔ یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا یہ ہے تو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے آیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، سمجھتے کیا؟ سمجھتے ہی نہیں کہ عام مسلمانوں کا حال کہ دن میں روزانہ 5 مرتبہ اللہ کا سب سے بڑا فریضہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اور کبھی دور دور تک خیال نہیں آتا کہ آج صبح ہوئی اور شام ہوئی اور رات ہوئی اور میں نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نافرمانیاں کر رکھی ہیں۔ تو میرے بندو اگر تم مجھے یاد کرو گے، یعنی میری اطاعت کرو گے، میری بات مانو گے، میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پر لگا دوں گا۔ ایک تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، نام ذہن سے نکل رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب جب بھی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، ان سے بڑے گناہ نہیں ہوں گے، چھوٹے موٹے کوئی اگر گناہ مجھ سے ہوا، اس کا اثر میں نے اپنے گھر والوں میں، بیوی بچوں میں، یہاں تک کہ بعض مرتبہ جانوروں میں دیکھا کہ جانور بھی نہیں مان رہا ہے، اس نے بھی مجھے لات مار دی، وہ بھی میری اطاعت نہیں کر رہا ہے، آج سوار ہونے ہی نہیں دے رہا ہے، آج بچہ جواب دے رہا ہے، آج جو بیوی ناراض ہو گئی، حالانکہ کوئی بات ناراض ہونے کی نہیں تھی۔ تو یہی بات ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت سے سر پھیرا تو ساری مخلوق کو اللہ نے ہماری اطاعت سے ہٹا دیا۔ تو تم میری اطاعت کرو گے، میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پر لگا دوں گا۔ دوسری تفسیر ہے، وقت کم ہے اس لیے میں گزر رہا ہوں بائی پاس سے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ میرے بندو اگر تم مجھے عزت دو گے، مجھے یاد کرو گے، اگر تم میری عزت کرو گے، میں تمہیں عزت عطا کر کے رہوں گا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ابھی کوئی ولایت کا مقام نہیں ملا تھا، ابھی اللہ نے اپنے نیک بندوں میں انہیں شامل نہیں کیا تھا، ایک عام مسلمان تھے، راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پانی کے اندر پڑا ہوا ملا، اٹھایا، دیکھا اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، کہا یہ میرے رب کا نام اور نالی میں پڑا ہوا ہے، اٹھایا، صاف کیا اور اپنے جیب میں رکھا۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ میرے بندے تو نے میرے نام کی عزت کی، میرے نام کو پیروں سے سر تک اٹھایا، میں رب العالمین یہ فیصلہ کر رہا ہوں تیرا نام فرش سے عرش تک بلند کر کے رہوں گا۔ اللہ نے ولی بنا دیا۔ تو میرے بندو تم میری عزت کرو گے، میں تمہیں عزت دے کر رہوں گا۔ آج نسبت سے جب تعلق ہوتا ہے اور نسبت بڑھ جاتی ہے تو مقام بڑھ جاتا ہے۔ کپڑا کچن میں استعمال ہو رہا ہے، نسبت غلط ہے تو اس کی ویلو نہیں، لیکن امامہ اس سے باندھ دیا گیا تو اس کا مقام بڑھ گیا۔ تو اللہ سے جس کا تعلق اور نسبت بڑھ جائے گی اس کا مقام بڑھ جائے گا۔ ہمارے نبی کا مقام سب سے اونچا، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہم سب کے آقا ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تو آپ کی عظمت اور احترام دل میں ہونا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، میں عزت پر بات کر رہا ہوں، فٹافٹ
کہ اگر عزت دو گے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ اللہ کے ساتھ لگ گئی، مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر اس کا احترام کرو گے اللہ ہمیں عزت دے گا۔ آج زہر پھیلتا جا رہا ہے، بغیر ٹوپی کے مسجد میں آ گئے، بولے ضروری کہاں ہے، ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ تو اللہ کہیں گے فرشتوں نکالو باہر، جنت میں جانا بھی کہاں ضروری ہے؟ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تو جنت میں جانا بھی کہاں ضروری ہے؟ ارے آ رہے ہو ڈسپلن کے ساتھ آؤ، اللہ کی عزت ہے تو اللہ کے گھر کی بھی عزت ہوگی۔ ہاں باہر جو لوگ سعودی چلے جاتے ہیں تو وہاں کا اسلام لے کر آتے ہیں، ہمارا ایمان قرآن و حدیث پر ہے، سعودی کے عمل پر نہیں ہے، وہاں قرآن نیچے رکھا ہوتا ہے، وہ نیچے رکھ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر ہمارے علماء کو کہ اس بر صغیر کے اندر اللہ نے ہمارے علماء نے ایسی محنتیں کی کہ لوگوں میں عزت اور احترام دینی شاعر کا پیدا کر دیا کہ آج مسلمان گیا گزرا ہوگا لیکن قرآن نیچے نہیں رکھے گا ہندوستان اور ہمارے یعنی ملکوں میں۔ کیوں؟ یہ علماء کی دین ہے، لیکن وہاں چلے جاؤ قرآن نیچے رکھیں گے، سر کے نیچے رکھ کے سوئیں گے، بولے پاؤں میں تھوڑی رکھا ہے، سر کے نیچے رکھا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی اور اللہ کی نشانیوں کی عظمت کرے گا، اس کا مطلب یہ اس کے دل میں تقویٰ ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اور اگر احترام نہیں، بغیر سر پر ٹوپی کے مسجد میں آ رہا ہے، اللہ کے گھر کا احترام نہیں، دنیا کے اندر ہر فیلڈ میں ڈسپلن ہوتا ہے، وہاں کے رولز ہوتے ہیں، وہاں کے قانون ہوتے ہیں، جب بندہ وہاں جاتا ہے، اس مجلس میں جاتا ہے، وہاں کے قانون کو فالو کرتا ہے اور پہلے سے پوچھ کر جاتا ہے کہ وہاں پر کیسے جانا چاہیے، اور اللہ کے گھر میں ایسے اڑ کے چلا ہے۔ یہ عظمت وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن صاف اعلان کر رہا ہے کہ اگر اللہ کی چیزوں کی، دین کے شاعر کی اگر عظمت نہیں ہے، اس کا مطلب دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے، تقویٰ دل میں نہیں ہے۔ بہرحال تیسری تفسیر یہ ہے میرے بندو، اگر تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم گناہوں کے اوپر معذرت اور عذر کے ساتھ مجھے یاد کرو گے تو میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے، لمبا واقعہ ہے، پیچھے جانا نہیں چاہتا، آگے مجھے بتانا ہے۔ ناراض ہو کر چلے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی اور کہا کہ کوئی شخص جو ہے اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر آ گیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ہی سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ کا حکم آیا مچھلی کو، اے مچھلی تو اس کو اپنے پیٹ میں لے لے، تیرا کھانا اور فوڈ نہیں بلکہ تیرا پیٹ ان کا گھر ہوگا، تو ان کو کھائے گی نہیں، صرف نگل لے، اپنے پیٹ میں تجھے رکھنا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں مچھلی نے پیٹ میں لے لیا، اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب سمندر کے اندر 2 کلومیٹر کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے سمندر ہیں اور ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے، لیکن لکھا ہے ماہرین نے کہ 2 کلومیٹر کے بعد سمندر کے اندر اندھیرا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر سمندر کے اندر ہیں، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، بادل چھائے ہوئے تھے، بادلوں کا اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک علامہ طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اچانک مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں کے اندر اللہ کے پیغمبر ہیں، اچانک اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح اور ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ پیغمبر حیران ہیں، جب آس پاس معلوم ہوا اور جب اندازہ لگایا تو وہاں کے کنکروں سے، وہاں کے جانوروں سے اللہ کی تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، قرآن صاف اعلان کر رہا ہے جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، پتھر، لکڑی اور فلاں، اللہ نے ان کے اندر بھی حس اور جان رکھی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ اعلان ہے، وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ پرندے چہچہا رہے تھے، ہم سمجھتے ہیں وہ بس چہچہا رہے ہیں، اپنی آواز نکال رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص گزرا، وہ دیکھ رہا ہے کہ پرندے چہچہا رہے ہیں، اپنی آوازیں نکال رہے ہیں، اس نے
ایک شخص کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا پرندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پہلوان تھا، جم پہ جانے والا تھا، الف باتاسا کھا گیا، ڈائریکٹ جم میں جانے والا تھا. تو وہ کہنے لگا، اب انسان جیسا ہوتا ہے ویسا اس کو سنائی دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ کہہ رہے ہیں ڈنڈ بیٹھک کثرت، ڈنڈ بیٹھک کثرت. بولے یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر آگے وہ چلا گیا. پھر دوسرا شخص آیا سبزی بیچنے والا. تو اس کو پوچھا بھائی یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آلو نمک ادرک، آلو نمک ادرک. پھر ایک اللہ والے کا گزر ہوا، اس کو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت. کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. بہرحال اللہ کا پیغمبر 40 دن سے زیادہ ہو گئے مچھلی کے پیٹ میں ہے. رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، بادل کے سایوں کا اندھیرا. ان اندھیروں میں، سمندر کی تہ میں اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں. فوراً دل مچل گیا کہ جب یہ بے جان چیزیں ایسی جگہ پر اللہ کو یاد کر سکتی ہیں تو میں تو اپنے رب سے روٹ کر چلا آیا ہوں، یعنی اللہ کے پرمیشن کے بغیر چلا آیا ہوں. مجھے اور زیادہ مضبوطی سے اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. فوراً فنادا فی الظلمات، ان اندھیریوں میں اللہ کو پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرا رب تو خدا ہے، تو رب ہے، تیرے سوا معبود کوئی نہیں. الا انتا کہا، انتا سمندر کی گہرائی میں بھی انتا، انگلش میں کہیں گے یو، جو سامنے موجود ہو اس کو کہا جاتا ہے یو آر ایٹنگ، آپ کھا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی عربی کا لفظ ہے انتا، یعنی جو سامنے مخاطب جس سے بات کی جاتی ہے اس کو. تو گویا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو یہاں موجود ہے تیرے سوا. یوں نہیں کہا کہ وہ اللہ جو کہیں ہوگا آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں. نہیں، اللہ کے پیغمبر کو فوراً یہ استحضار ہوا اور یہ پکارنے لگے کہ اے اللہ تو یہاں بھی موجود ہے، تیرے سوا معبود اور خدا اور مالک کوئی نہیں. انی کنت من الظالمین، سبحانک تو سارے عیبوں سے پاک ہے، ظلم مجھ سے ہوا ہے، قصوروار میں ہوں. اللہ نے فوراً معاف کر دیا. اللہ نے، یہ آیت کریمہ اتنی پاورفل ہے کہ ہنگامی حالات میں، بڑے بڑے فتنوں میں ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے. اس کے اوراد کرائے جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ مصیبتیں، وہ بلائیں جو پوری قوم پر آتی ہیں بیماریوں کی شکل میں، کوئی آفتوں کی شکل میں، اللہ اس کو دور کرتا ہے. اتنی پاورفل آیت ہے. اللہ نے اعلان کیا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. کہ اگر میرے پیغمبر، مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں یاد نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک کی صدائیں بلند نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا. یہ دن اتنا پاورفل ہے، یہ کلمہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اتنی بڑی چیز. آج ہم سمجھتے اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، ارے وہ تو نکل گئے ہیں، اللہ نے نکال لیا. ہم تو الگ الگ مچھلی کے پیٹوں میں الجھے ہوئے ہیں. کسی کی دکان مچھلی کا پیٹ بنی ہوئی ہے، اس سے نکلنے نہیں دے رہی، اللہ کی طرف آنے نہیں دے رہی. دکان کی الجھنوں میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ نکلنا نصیب نہیں ہو رہا. کہا اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف آنا پڑے گا. کسی کی بیوی مچھلی کا پیٹ بنی ہوئی ہے، کسی کی اولاد مچھلی کا پیٹ بنی ہوئی ہے، کسی کی یاروں کی محفلیں، راتوں کا گاڑیوں پر گھومنا پھرنا، یہ مچھلی کا پیٹ بنا ہوا ہے، اسے وہاں سے نکلنے نہیں دے رہا ہے. کسی نوجوان کو لڑکی مچھلی کا پیٹ بنی ہوئی ہے، اسی کی یادوں میں کھویا ہوا ہے اور اللہ سے بالکل دور ہو گیا ہے. تو ہمیں بھی نکلنا ہوگا، ہمیں بھی اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. اللہ تبارک و تعالی جو ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے ذکر، اللہ ہمیں اس پر کھڑے ہونے، اس پر آمادہ ہونے. ذکر تسبیح کا نام نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انسان کا دل اللہ کی یاد سے معمور اور آباد ہو جائے، یہ ہے ذکر کا مقصد. اللہ ہمیں اس مقصد کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.